میرا خیال تو خیر میرا خیال اس قابل ہی نہیں کہ مجھے کو بات کی جائے اور نہ ہی وہ شاید سمجھنے کی پوزیشن ہے. اچھا اقرار صاحب سر پہلے تو بڑی مبارک ہو, آج ایک بہت میجر گرفتاری ہوئی اور اس گینگ کے جو مین سرغنہ تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں. الحمدللہ بالکل. یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سب کو مبارک, اور خاص طور پر خواتین اور جو مائیں کنسرن تھی اس حوالے سے, آپ سے بھی مجھ سے بھی ہم سب سے پوچھتی تھی کس بچی کا کیا, ان ماؤں کو خاص طور پر مبارک ہو. یہ بڑا بہت اہم دن ہے پاکستان کے نظام انصاف کا. اقرار صاحب ایک بڑی لمبی آرڈیل تھی, تقریباً 5 سے 6 ماہ کا یہ عرصہ لگا, آپ کو خود بھی کودنا پڑا, بڑی تضحیک آپ نے بھی سر برداشت کی. اٹس اے بگ ڈے, بگ وکٹری. دیکھیے ظاہر یہ ذاتی جیت تو میں سے نہیں کہوں گا, مجھے لگتا ہے یہ مہدی کاظمی صاحب اس کے سب سے بڑے فاتح ہیں باپ کے طور پر. جتنے تانے انہوں نے برداشت کیے, جتنی باتیں انہوں نے برداشت کی, ان کے بارے میں اس بچی سے جو کچھ کہلوایا گیا, ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا, جتنا تضحیک آمیز رویہ ان کے متعلق روا رکھا گیا, مجھ پر جو الزامات لگے, آپ کے بارے میں جو باتیں ہوئی, میرا یہ خیال ہے کہ جس بات کو آپ نے سچ جان لیا آپ کی تحقیق کے مطابق یا آپ کی ریسرچ کے مطابق جو بات ٹھیک ہے, بس پھر اس میں ڈٹ جانا چاہیے نتائج کی ضرورت کی ہے. اور ہم نے یہی کیا, ہم سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا. عمران ناصر صاحب کو میں خاص طور پر کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ اس کیس میں شمولیت کے کیس میں بہت تیزی کے ساتھ پلٹا کھایا, اور الٹیمیٹلی میں نے سرچ کیا کہ پاکستان کے نظام انصاف میں اس دن کی بہت اہمیت ہے. آنے والے بہت سے برسوں اور بہت سی دہائیوں کے لیے آپ دیکھیں بہت ساری بچیوں کی عزتیں اور عفتیں اس طرح کے گینگز کے ہاتھوں محفوظ ہو گئی ہے. اقرار بھائی بد قسمتی یہ ہے کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج بہت بڑا دن ہے, لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ گینگ ہے, اور یقین کریں سر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس بات کے اوپر تکیہ کر لیا تھا یہ واقعتاً گینگ ہے. آپ کی محبت دیکھیے, میں نے بھی صرف اپنے کسی ویلاگ کے لیے, چونکہ اگر ویلاگ ہی کرنا ہوتا تو میں اس سے پہلے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے اس پر بات کرنا شروع کرتا. تو میں نے بڑی تحقیق کے بعد اور اپنے 10 سال کے تجربے کی روشنی میں یہ بات کی تھی, اور بہت رسوخ کے ساتھ بات کی تھی. میں جانتا تھا اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ معزز عدالتوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا, اور آج کے فیصلے نے انہیں تصدیق ثبت کر دی کہ واقعتاً ایسا ہی ہے. اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ تمام جتنے بھی لوگ سہولت کار رہے ہیں اس سارے معاملے میں, وہ سب بھی گینگ میں شمار ہوتے ہیں, ان کے خلاف بھی سیم کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ شکر کی بات یہ ہے کہ ہم اس بچی کی زندگی بچانے میں کامیاب ہیں, ورنہ آپ یقین جانیے ہم نے پچھلے 10 برسوں میں ایسی بچیوں کی زندگی اس طرح سے تباہ و برباد ہوتے دیکھیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ واپس وہ جا نہیں سکتی اپنے ماں باپ کے پاس یا اپنے بہن بھائیوں کے پاس, اس لیے کہ عزت اور غیرت ایک سو کال جو فینومینا ہے, اس کی وجہ سے ماں باپ جو ہے وہ بچی کو واپس قبول نہیں کرتے, اور جو گینگز ہیں وہ سے استحصال کرتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اچھا اقرار بھائی ایک اور چیز بتائیں کہ تاثر دیا گیا پچھلے دنوں میں کہ اقرار الحسن کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت ہو گئی ہے, کوئی بیک ڈور ڈسکشن ہوئی ہے, وہ اقرار اب ویڈیو نہیں کرے گا, ویلاگ نہیں کرے گا. سر اس میں کوئی حقیقت ہے؟ میں نے ابھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دی ہے, کچھ منٹ میں گھنٹوں میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, بس صرف میں نے اپنے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا جو صاحبان ذرا ایسی گفتگو کر رہے تھے جو پرسنل گفتگو تھی, جو گھریلو خواتین سے متعلق گفتگو تھی, ان سے ضرور بات ہوئی تھی کہ آپ آرگومنٹ پر بات کیجیے, آپ دلیل سے بات کریں, موقف آپ کو جو کیا آپ اس کو رکھیں, میرا موقف ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے, صورت دیگر میں ظاہر ہے قانونی کارروائی کا حق آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. تو یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ نہیں یہ گفتگو آپ کی اس وکیل کے ساتھ ہوئی تھی یا اداکارہ کے ساتھ ہوئی تھی؟ میرا خیال تو خیر میرا خیال اس قابل ہی نہیں کہ مجھے کو بات کی جائے, اور نہ ہی وہ شاید سمجھنے کی پوزیشن ہے. وہ جو وکیل صاحب ہے وہ مجھے لگتا تھا کہ بہرحال ان کے اندر ایک ریزنیبل آدمی موجود ہے. جی, اداکارہ کی صحبت میں جو ہے نا بہت سارے لوگ بگڑ گئے بدقسمتی سے. وہ کہتے ہیں ایک مچھلی جو ہے پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. وہ شاید مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک ریزنیبل آدمی ہے, انہوں نے اس کا ثبوت بھی دیا بعد میں. میں شکر گزار ہوں ان کا کہ اگر میں نے ان سے درخواست گزاری کہ فیملیز تک نہیں آنا چاہیے. دیکھیے جو بات آپ اور میں دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اس کو دلیل کے ساتھ رد کیجیے, لیکن اگر آپ فیملیز کی بات کریں گے, آپ ٹھٹا اڑائیں بات کریں گے, تو پھر معاملہ ذرا تھوڑا سا آگے چلا جائے گا. تو اقرار صاحب یہ جو سوشل میڈیا سیل انہیں فیسیلیٹیٹ کرتا رہا,
मुकम्मल तौर पर, और बाद में मौली मामलत के भी मेरा ख्याल है वो एक ही मैंने अर्ज किया ना, एक ही गंदी मछली से पूरे तालाब को गंदा कर रखा था, और अल्लाह ने आज वो सच मुंह पे दे मारा, पता नहीं किस किस किस्म के अल्फाज उनका, मैं तो ज़ाहिर है उनके किरदार पर, उनकी माजी पर, उस पर क्या बात कर रहा। अल्लाह ताला ने सच का और हक का बोलबाला किया। मेरा ख्याल है ऐसी सूरत में आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, और इसका तकाजा यही है कि उनका जिक्र ही ना किया जाए, उनका तस्करा ना किया जाए, इररेलेवेंट हो गए वो लोग आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरार साहब, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और आज आपको कॉल पे लेने का मकसद सिर्फ आपको मुबारक देना। आपको बहुत मुबारक हो, आप जिस तरह से इस केस को लम्हा ब लम्हा लेके चले, आप यकीन पहले भी अर्ज किया, मैं आज भी अर्ज करता हूँ कि मैं आपको बता हो गया, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सच और हक के साथ खड़ा रहने की तौफीक दे हमेशा। सर हमारी स्ट्रेंथ आप थे। मेहदी अली काज़मी की फैमिली ने मुझे बताया, और मुझे खुद पता है सर, जिस दिन आपने व्लॉग किया, इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, यहाँ सर सेक्रेटेरिएट में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने वो व्लॉग सुना और वो सारे हिल गए थे। उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ था ये गैंग है। अल्लाह ताला आपको सलामत, ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा, खुश, शुक्रिया।